ایک نظر پورے گھر میں دوڑانے کے بعد بغیر چاپ پیدا کیے وہ سیدھا مین گیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بڑے ہی دھیرے سے اس نے مین گیٹ کو اندر سے کنڈی لگائی، پھر اپنے ہاتھوں کو مسل کر اپنی زبان ہونٹوں پر پھیر کر بولا، آج نہیں بچنے والی تو میرے ہاتھوں سے، آج تو میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ دوبارہ مجھ سے دور بھاگنے کا خواب میں بھی نہیں سوچے گی۔ اتنا کہہ کر میرا 45 سے 50 سال کا شوہر تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی اس کو یوں آتا دیکھ کر حواس باختہ ہو چکی تھی۔ پورے گھر میں بالکل سناٹا چھایا تھا سوائے اس کمرے کے جس میں میں موجود تھی۔ وہ یوں ہی بغیر آواز پیدا کیے چلتا ہوا کمرے میں آیا، دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی تھی، کیونکہ میں دوسری جانب چہرہ کیے اسی تگ و دو میں لگی تھی کہ خود کو اس درندے سے کہاں چھپا سکوں۔ کچھ دیر پہلے ہی میں بڑی ہی مطمئن اپنے سامنے گڑیا اور باقی کھلونے رکھے ان کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس بات سے انجان کہ کتنا بڑا شیطان میری طاق میں کھڑا ہے۔ بالکل ہی آرام سے دروازے کو لاک کر کے وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا آگے بڑھا تھا۔ جیسے ہی پلٹ کر میں نے دیکھا تو میری آنکھیں تو گویا پتھرا ہی چکی تھیں، میری تو گویا سانس لینا ہی بھول چکی تھی۔ اگلے ہی پل منور نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے گڑیا چھین لی اور پھر بڑی ہی بے دردی سے گڑیا کو نوچ کر ایک جانب کو پھینک کر بولا، آج کس کو بلائے گی؟ کون آئے گا تیری مدد کو؟ آج تو گھر بھی بالکل خالی ہے، بلا کس کو بلانا ہے؟ بڑی آپا آپا کرتی تھی نا، بلا آج اپنی آپا کو، دیکھتا ہوں کون بچانے آتا ہے تجھے آج میرے چنگل سے۔ اتنا کہہ کر منور نے اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹ لیے تھے۔ اگلے ہی پل اپنا سخت مردانہ ہاتھ اس نے میری جانب بڑھایا تھا۔ مارے خوف کے میں کمرے میں بھاگنے لگی تھی۔ میرا قد چھوٹا تھا، دروازے کے اوپر لگے لاک تک میں پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اندر سے دروازہ بجا کر کہنے لگی کہ آپا مجھے کمرے سے نکالو، یہ میرے کمرے میں آ گیا ہے، دیکھو یہ مجھے چھونے کی پھر سے کوشش کر رہا ہے، مجھے یہاں سے نکالو آپا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن کمرے میں بڑا ہی حیوانیت سے بھرا فلک شگاف کہا گونجا تھا۔ منور ہنس کر کہنے لگا، بلا لیا جس کو بلانا ہے، ارے تو میرے جال میں آج پھنس چکی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بڑی ہی کمینگی سے منور نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اپنی قمیض اتار کر اس نے ایک جانب کو پھینکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا، مجھے اپنی موت دکھائی دینے لگی۔ جب منور نے آگے بڑھ کر میری کلائی کو دبوچا اور بیڈ پر لانے لگا، خوف اس قدر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا کہ میں دونوں ہاتھ جوڑ کر منور سے کہنے لگی کہ میرے ساتھ کچھ مت کرو، خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو۔ لیکن منور تو آج اپنی تمام تر ہوس مجھ سے پوری کرنے والا تھا۔ اس نے بڑی بے دردی سے مجھے بیڈ پر پٹخا تھا، مجھے اس قدر سختی سے دبوچا کہ میرے ہاتھ میں موجود سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائیوں میں پیوست ہونے لگیں۔ خون کی پھواریں کلائی سے بہہ کر بستر کو رنگین کر رہی تھیں۔ بے ساختہ میرے منہ سے لفظ اماں نکلا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا پیار اور لمس محسوس کیا تو نہیں تھا، ہاں البتہ تصاویر میں اپنی ماں کو دیکھ رکھا تھا۔ میری ماں بالکل میرے جیسی تھی، یا یوں کہا جائے کہ میں اپنی ماں کی کاپی تھی، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی خد و خال۔ خاندان بھر میں جس نے بھی مجھے دیکھا تھا مسکرا کر آنکھوں میں آنسو لائے یہی کہا تھا کہ نور بٹیا تو بالکل اپنی ماں شہر بانو کی پرچھائی بن کر پیدا ہوئی ہے۔ میری پھپھو نے بڑے ہی پیار سے مجھے لا کر میرے باپ شہر یار کی گود میں رکھا تو اگلے ہی پل ابا نے مجھے جھٹک دیا۔ اگر میری پھپھو مجھے نہ سنبھالتی تو یقیناً میں نیچے گر چکی ہوتی۔ میرا باپ غصے سے کہنے لگا، دور رکھ اسے، میرے قریب بھی مت آنے دے، یہ میری بیوی کی قاتلہ ہے، ارے اس کی وجہ سے میری بانو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، نہ یہ دنیا میں آتی نہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر جاتی۔ اگر مجھے پتا ہوتا میری بیوی مجھے چھوڑ جائے گی تو میں تو اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیتا۔ اتنا کہنے کے بعد میرا باپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میرے ماں باپ کی محبت کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے ساتھ زندگی گزارنے کے کئی سپنے دیکھ رکھے تھے۔ پہلی مرتبہ جب ماں حاملہ ہوئی تو
تو اپنے آنے والے بچے کو لے کر بھی انہوں نے کئی خواب سجا رکھے تھے، مگر دل میں کئی طرح کے وسوسے تھے۔ اکثر ابا کہتے کہ ڈیلیوری کے وقت اگر ذرا بھی پیچیدگی ہوئی تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اس بات پر ماں مسکرا کر کہہ دیتی کہ ارے آپ میرے اور میرے بچے کے لیے دعا کریں، خدا ہم دونوں کو صحیح سلامت رکھے۔ جب 7واں مہینہ شروع ہوا تو ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا کہ ڈیلیوری کے وقت کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا۔ جب یہ بات ابا نے سنی تو یہی کہا کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، بے شک بچے کو ابھی ماں سے جدا کر دیں، میں اپنی بیوی کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس قدر جنونی شخص پر قیامت تب ٹوٹی جب ڈیلیوری کے وقت مجھے تو نرس نے لا کر ابا کی گود میں تھما دیا۔ مجھے دیکھ کر ابا نے بے ساختہ اپنے لب میرے ماتھے پر رکھ دیے۔ اگلے ہی پل روتے ہوئے نرس سے پوچھنے لگے کہ میری بیوی تو ٹھیک ہے نا، کیا اس نے ہماری بیٹی کو دیکھا ہے؟ مگر نرس نظریں چرا کر بتانے لگی کہ معذرت کے ساتھ ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ شاید وہ وقت تھا جب ایک باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے نفرت آ چکی تھی۔ مجھ معصوم کو وہ بڑی ہی حقارت سے مارنے لگے، کہنے لگے اس کی وجہ سے میری محبت مجھ سے جدا ہو گئی، نہ یہ دنیا میں آتی نہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر جاتی۔ یہ تو میری پھپھو تھیں جنہوں نے مجھے پالا تھا، ورنہ ابا تو اپنی نظروں کے سامنے سے گزرتا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ 5 سال تک میں اپنی پھپھو کے پاس ہی رہی، مگر جب پھپھو کی شادی ہو گئی تو گھر میں صرف ابا اور میں رہ چکے تھے۔ اتنا تو میں جان ہی چکی تھی کہ میرا باپ مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں اپنی ماں کی تصاویر کو سینے سے لگا کر اکثر سرگوشیوں میں اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی کہ کاش اماں آپ اس دنیا میں ہوتی تو ہم سب ہنسی خوشی رہتے۔ میں نے تو سچ مچ میں آپ کی جان لے لی۔ ابا صحیح کہتے ہیں، میں ہی امی کی موت کی ذمہ دار ہوں، کیونکہ میرے آنے کے بعد نہ مجھے آپ کا پیار ملا نہ ہی میرے ابا کا پیار نصیب ہوا۔ میں تو بالکل یتیموں جیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرنے لگا، مگر ابا کے دل میں میرے لیے محبت نہیں آ پائی۔ اگر غلطی سے میں ابا کے سامنے چلی بھی جاتی تو یہی کہتے کہ تو میری بیوی کی قاتلہ ہے، میرا بس چلے تو میں تیرا ابھی یوں ہی گلا گھونٹ کر مار دوں، لیکن میں اپنے ہاتھ تیرے خون سے نہیں رنگنا چاہتا۔ جیسے ہی میری عمر 10 سال ہوئی تو اس روز ابا بہت روئے، رو رو کر کہنے لگے کہ آج تمہاری وجہ سے میری بیوی کو مجھ سے بچھڑے ہوئے 10 سال ہو گئے، میں اب تمہیں مزید اس گھر میں نہیں رکھوں گا۔ اگلے ہی روز ابا نے رشتے والی سے بات کر کے کہا کہ مجھے ایک رشتے کی تلاش ہے۔ رشتے والی بھی حیران ہو گئی، پھر کہنے لگی ہو سکتا ہے 10 سال بعد ابا اپنی پہلی بیوی کو بھول کر شادی کرنا چاہتا ہو۔ رشتے والی نے منہ میں پان چباتے ہوئے کہا کہ کس عمر کی لڑکی کا رشتہ لینا چاہتے ہو؟ اس پر ابا نے گھور کر رشتے والی کو دیکھا، کہنے لگا مجھے اپنے لیے نہیں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے۔ رشتے والی تو گلا کھنکارنے لگی، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں معصوم بچی تھی، مگر جب پیسوں کی گٹھی ابا نے اس کے سامنے پھینکی تو اس عورت نے بھی رشتے دکھانے شروع کر دیے۔ نوجوان لڑکوں کے بھی رشتے تھے، مگر مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ابا نے اس رشتے کا انتخاب کیا تھا جس میں شخص 45 سے 50 کے لگ بھگ تھا، مگر اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا، اس لیے 40 سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ اس کو دیکھ کر ابا کے ماتھے پر گویا اطمینان سا اترا، کہنے لگے کہ مجھے اسی شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ رشتے والی بھی حیران تھی، مگر کیا کرتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بیویاں ہیں اس کی، 6 بیٹیاں دونوں بیویوں سے ملا کر موجود ہیں۔ تیسری شادی وہ اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنا وارث پیدا کر سکے۔ اس کی پہلی دونوں بیویوں سے ابھی تک بیٹا نہیں ہوا تھا، اس لیے تیسری کا طلبگار تھا۔ ابا سب جانتے بوجھتے اس رشتے کے لیے ہاں کر چکے تھے۔ جب ابا سے بڑی عمر کا شخص میرے رشتے کے لیے آیا تو ابا نے مجھے وہاں بلایا۔ میں بڑی ڈری سہمی سی وہاں پر داخل ہوئی۔ اس شخص نے جب مجھے دیکھا تو اگلے ہی پل اس کی تو گویا رال ٹپکنے لگی۔ اتنی کم عمر لڑکی یعنی میں اس کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی، اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں تو پہلے سمجھ ہی نہ پائی کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، مگر جب سرخ رنگ کا جوڑا، سرخ چوڑیاں اور تمام تر چیزیں رکھی گئیں
تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ میرے ابا نے تو میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں رونے لگی، چلانے لگی، انکار کرنے لگی کہ ابا میں تو بچی ہوں، میری شادی مت کرواؤ۔ مگر ابا مجھے دبوچ کر کہنے لگے کہ مجھے تجھ سے اس قدر شدید نفرت ہے، شکر کر ابھی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے کتوں کو نہیں کھلا دیے۔ زندہ سانس لینا چاہتی ہے تو جس شخص کے ساتھ بھیج رہا ہوں دوبارہ پلٹ کر یہاں آنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تیرا باپ اسی روز تیرے لیے مر گیا تھا جب تیری وجہ سے تیری ماں مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ میں وقت سے پہلے ہی بڑی تو ہو ہی چکی تھی، مگر ایک خوف سا میرے وجود پر حاوی تھا۔ پورے خاندان والے ابا کو لعن طعن کر رہے تھے، اتنی معصوم بچی کی شادی مت کرو، مگر ابا نے کسی کی نہ سنی۔ چند روز بعد ہی سادگی سے نکاح کیا اور مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں بچوں کی طرح روتی رہی، چلاتی رہی، گاڑی سے بار بار باہر نکل کر آ جاتی، مگر میرے ادھیڑ عمر شوہر منور نے اس مرتبہ کافی سختی سے کام لیا تھا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر کی جانب نکل آیا۔ سارے راستے میں سسکتی رہی، روتی رہی۔ جب منور کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو اس کی دونوں بیویاں اس بات سے بے خبر تھیں کہ وہ شادی کر کے آ رہا ہے۔ جب اس نے مجھے اتنا تیار شیار منور کے ساتھ دیکھا تو اس سے پوچھنے لگی کہ یہ بچی کون ہے؟ اس بچی کو یہاں پر کیوں لائے ہو؟ ہمارے خاندان کی تو نہیں لگتی۔ اس پر منور مسکرا کر کہنے لگا کہ یہ میری تیسری بیوی ہے۔ یہ سن کر تو پہلی دونوں بیویوں پر گویا آسمان ہی ٹوٹ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو منور؟ ہوش میں تو ہو، یہ تو تمہاری اپنی بیٹیوں سے بھی چھوٹی ہے۔ بات تو ٹھیک تھی، منور کی بڑی بیٹی 14 سال کی تھی جبکہ میں تو صرف 10 سال کی تھی۔ میں ابھی بھی رو رہی تھی۔ منور مجھے پکڑ کر کمرے میں لے جانے لگا تو منور کی پہلی بیوی بیچ میں آ گئی، کہنے لگی خبردار جو تم نے اسے کمرے میں رکھا تو تمہیں شرم نہیں آئی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے؟ ارے پہلے کیا 2 بیویاں کم تھیں جو تیسرا نکاح اور وہ بھی اس چھوٹی سی بچی سے کر کے آ گئے ہو؟ ذرا ترس نہیں آیا اس پر؟ منور تو ہتھے سے ہی اکھڑ چکا تھا۔ کہنے لگا جب اس کے باپ کو تکلیف نہیں ہے تو تم لوگوں کو کیوں مرغی کے دورے پڑ رہے ہیں؟ تم دونوں تو مجھے بیٹا پیدا کر کے نہیں دے سکی، یہی اب مجھے میرا وارث دے گی۔ مگر اس کی بڑی بیوی بڑی خدا ترس اور رحم دل قسم کی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس کی سوتن ہوں، اس نے مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ کہنے لگی نہیں، میں تمہیں اس کے قریب نہیں آنے دوں گی، یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتی، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ دوسری بیوی کو تو ان سب سے کوئی سروکار نہ تھا، الٹا وہ سوتن والی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، کیونکہ منور نے اس کے ساتھ بڑے محبت کے دعوے کر کے اسے یہاں لایا تھا۔ مگر جب اس نے اسے 4 بیٹیاں پیدا کر کے دیں تو بہرحال منور تیسری شادی کر کے ایک اور بیوی یعنی مجھے لے آیا تھا۔ مجھے تو اپنی بڑی سوتن ہی اپنا سہارا لگی تھی۔ میں آپا کہتے ہوئے اس کے دوپٹے میں چھپ گئی، کہنے لگی کہ مجھے اس شخص سے بچا لیں۔ منور بھلے ہی بڑا باروب اور ہٹا کٹا قسم کا انسان تھا، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی، مگر اس معاملے میں وہ اپنی بیوی سے ذرا ہچکچا جاتا تھا، کیونکہ یہ گھر اس کی پہلی بیوی کا ہی تھا۔ اگر وہ ذرا بھی چوں چرا کرتا یا اس کی مرضی کے خلاف جا کر کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتا تو یقیناً وہ اسے گھر سے نکالنے کا حق بھی رکھتی تھی۔ اس لیے اس نے کڑوا گھونٹ بھرا اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ پھر بیوی سے کہنے لگا کہ اسے میرے حوالے کر دو، آج میری اس کے ساتھ سہاگ رات ہے۔ مگر اس کی بیوی نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا مجھے پولیس اسٹیشن میں تمہارے خلاف رپورٹ درج کروانے میں۔ یہ دھمکی سن کر منور خاموش ہو چکا تھا۔ میری تو حالت ہی غیر ہو چکی تھی۔ فی الحال تو میری سوتن نے بچا لیا تھا، لیکن آخر کب تک؟ میں روتے ہوئے اپنی سوتن سے لپٹ گئی، کہنے لگی کہ آپا مجھے بچا لو، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، مجھے اس شخص سے بہت ڈر لگتا ہے، میں اس کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ میں تو بالکل ہی ہذیانی سی ہو چکی تھی، جو منہ میں آ رہا تھا بولتی چلی جا رہی تھی۔ مگر پہلی بیوی کو مجھ پر ترس سا بھی آ چکا تھا، آنکھوں میں آنسو ڈگمگانے لگے، بڑے ہی پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھایا، میرے گالوں کو سہلا کر کہنے لگی کہ فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔
جب میں نے منور کی پہلی بیوی کی اتنی محبت پاش باتیں سنی تو مجھے کچھ ڈھارس ملی۔ میں رونے لگی، بھوک سے میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ منور کی پہلی بیوی گئی اور گرم گرم کھانا لے کر آئی، پھر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلایا۔ بھوک اس قدر حاوی تھی کہ ہڑبڑاہٹ میں کھانا آدھا منہ سے باہر گر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ میری سوتن کے منہ سے یہ نکلا تھا کہ منور تجھے کیڑے پڑے، کیسا ظالم انسان ہے تو، اس معصوم بچی کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ سب سے بڑی لعنت تو اس کے باپ پر ہے جس نے اتنی چھوٹی بچی کو اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ ارے اتنی بھاری تھی تو کسی دارالامان میں چھوڑ آتے، کم از کم بچی کو یوں منور جیسے درندے کے حوالے نہ کرتے۔ میں تو منور کی پہلی بیوی کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی، جبکہ وہیں وہ رات بڑی مشکل سے منور کی کٹی تھی۔ رات میں 2-3 مرتبہ اٹھ کر وہ اس کمرے میں آیا تھا کہ کسی طرح موقع ملے اور وہ مجھے وہاں سے نکال کر لے آئے، لیکن سب کچھ تو جیسے ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ منور یہی چاہتا تھا کہ کسی بہانے سے مجھے کمرے میں لے جائے یا ڈرا دھمکا کر وہ اپنا حق وصول کرے، مگر میں تو کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ ایک روز پڑوس میں قرآن خوانی تھی، منور کی پہلی بیوی وہاں پر چلی گئی، بچے بھی صحن میں بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے اور منور کی دوسری بیوی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ یہی موقع تھا جب منور کا دل مچلنے لگا۔ وہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں پر میں تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو میں سامنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ منور خود پر قابو نہ رکھ پایا، آ کر میرا کندھا سہلانے لگا۔ ابھی اس نے میرے کندھے کو تھاما ہی تھا کہ اگلے ہی پل اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں بھی چلا کر خوف سے اٹھ بیٹھی۔ ہڑبڑا کر جب منور نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی بڑی 14 سالہ بیٹی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ بیٹی کو کھڑا دیکھ کر وہ شرمسار ہو گیا، فوراً پیچھے ہٹا، بوکھلا کر کہنے لگا تو یہاں کیا کر رہی ہے، چل جائے یہاں سے۔ مگر اگلے ہی پل وہ کہنے لگی کہ ابا، اماں مجھے کہہ کر گئی ہیں کہ نور کے کمرے میں آپ کو نہ جانے دوں، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں اماں کو جا کر بتا دوں گی۔ بیٹی کے منہ سے ایسی دیدہ دلیری سن کر تو منور غصے سے بپھر چکا تھا۔ زوردار تھپڑ بیٹی کے منہ پر لگا دیا کہ تیری اتنی اوقات، باپ پر حکم چلائے گی۔ اسی وقت وہاں پر اس کی پہلی بیوی بھی آ چکی تھی۔ بیوی کو دیکھ کر مجبوراً منور کو وہاں سے جانا پڑا۔ مجھے لگا تھا کہ میں منور سے ساری زندگی یوں ہی بچتی رہوں گی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب ایک روز منور کی پہلی بیوی کے میکے میں دعوت تھی۔ وہ بچوں سمیت وہاں چلی گئی۔ دوسری بیوی کو خاص تاکید کر کے گئی تھی کہ اس کا خیال رکھنا، منور کو اس کے پاس بھٹکنے بھی مت دینا، لیکن اس روز وہ بھی اپنے بچوں سمیت میکے چلی گئی۔ گھر میں سوائے میرے اور منور کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آج تو جو مرضی ہو جاتا، میں منور کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ کمرے میں جا کر اس نے مجھے دبوچا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر منور کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنا حق زوجیت مجھ سے وصول کر لیا تھا۔ میری تو حالت غیر ہو چکی تھی۔ ساری رات میں کرب میں مبتلا رہی۔ اگلی صبح جب منور کی پہلی بیوی گھر کو لوٹی تو جو حالت میری دیکھی وہ سب سمجھ چکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو بہت باتیں سنائیں، مجھے لے کر ہسپتال گئی۔ 1 ہفتے تک میں ہسپتال میں ہی رہی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں منور کے خوف سے اپنی جان دے دوں گی۔ رو رو کر ابا کو پکارنے لگی، کاش وہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرتے۔ منور نے بڑا ہی حیوانوں والا سلوک میرے ساتھ کیا تھا۔ چند ہی ہفتوں بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب چیک اپ کروایا تو یہ بات سامنے آئی کہ میں حاملہ ہوں۔ جب اس بارے میں منور کو پتہ چلا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ خود میرا خیال رکھنے لگا، میرے لیے پسندیدہ چیزیں لا کر دیتا۔ 9 ماہ کا وقت بڑی ہی تیزی سے گزرا۔ جس قدر میری طبیعت خراب تھی، منور کی بیویوں کو تو یہی لگتا تھا کہ میں بچ ہی نہیں پاؤں گی۔ 9 ماہ بعد آپریشن کے ذریعے میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بیٹے کی پیدائش پر تو منور کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ مجھ سے زیادہ اسے اپنے بیٹے کی خوشی تھی۔ پورے خاندان میں اس نے مٹھائیاں بٹوائیں۔ بیٹے کا عقیقہ تو جیسے گویا ولیمے جیسا کروایا تھا۔ میں جب گھر آئی تو آپا مجھے اپنے کمرے میں لے جانے لگی، مگر منور نے اسے روک دیا۔ کہنے لگا، نور میری بیوی ہے، میرے کمرے میں ہی رہے گی۔ میں ایک بیٹا تو لے چکا ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں اور بھی بیٹوں کا باپ بنوں۔
نور کو میرے کمرے میں رہنے دو، اب یہ کوئی بچی نہیں رہی ہے، ایک بیٹے کی ماں بن چکی ہے۔ مگر اس کی پہلی بیوی نے اسے ایسا کرنے ہی نہیں دیا۔ منور کی دوسری بیوی تو حسد کرنے لگی مجھ سے، کیونکہ میں نے منور کو بیٹا پیدا کر کے دے دیا تھا، جبکہ پہلی بیوی بالکل اپنی اولاد کی طرح میرا خیال رکھتی۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ بھلے ہی میں 11 سال کی عمر میں ماں بن چکی تھی، مگر اب اپنے بیٹے سرمد کی دیکھ بھال تو میں نے خود ہی کرنی تھی۔ آدھی رات کو بچہ روتا تو منور مجھے ڈانٹنے لگتا کہ اسے چپ کرواؤ، کیوں رو رہا ہے، اسے بھوک لگی ہوگی۔ میں نیند سے بوجھل اپنے بیٹے کو چپ کروانے کی کوشش کرتی، مگر وہ تو کسی طور بھی چین نہیں لے پاتا تھا، ہر وقت روتا رہتا۔ مجبوراً میں اپنی سوتن کے دروازے پر دستک دیتی کہ نہ جانے یہ کیوں رو رہا ہے۔ بعض دفعہ تو بچے کو روتا دیکھ کر میں خود بھی رونے لگتی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میری حالت دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی تو بڑی مشکل سے پہلا بیٹا ہی 5 ماہ کا ہوا تھا کہ جب منور نے ایک اور حکم صادر کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس مرتبہ بھی بیٹا چاہیے۔ میری طبیعت پہلے بھی خراب تھی، میں نے انکار کیا، مگر منور کو مجھ پر کہاں رحم آنے والا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ تعلق قائم کرنے لگا تھا۔ آخر کو 7 ماہ بعد میں دوبارہ سے حاملہ ہو چکی تھی، مگر اس مرتبہ کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئیں کہ حاملہ ہوئے 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ میں نے ایک پری میچیور بچے کو جنم دے دیا۔ ڈاکٹرز کا تو کہنا تھا کہ ہم نور کو بچا ہی نہیں پائیں گے، مگر یہ میری بڑی سوتن کی دعائیں تھیں، اور منور کو بھی کچھ عقل آ چکی تھی۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا، میرے وجود سے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا۔ تب جا کر میری جان بچ پائی۔ کہیں نہ کہیں مجھے موت کے دہانے پر کھڑا دیکھ کر منور کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ بیٹے کی چاہ میں اس نے مجھ پر کس قدر ظلم کیا ہے۔ جب میں واپس ہسپتال سے لوٹ کر آئی تو منور نے خود ہی اپنا کمرہ مجھ سے الگ کر دیا۔ پہلی بیوی سے کہنے لگا کہ اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ اپنا بیٹا بھی اس نے اپنی پہلی بیوی کے سپرد کر دیا۔ مجھ پر کیے جانے والے ظلموں، زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے ایک روز جب اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو میں بالکل کسی کٹ پتلی کی مانند وہاں پر آئی۔ سمجھ رہی تھی کہ شاید آج بھی ایک مرتبہ پھر سے میری روح کو چھلنی کیا جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ منور نے بڑے ہی پیار سے مجھ سے بات کی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے ساتھ اپنا رویہ بالکل دوستانہ رکھنے لگا۔ پہلے پہل تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، مگر دھیرے دھیرے میں خوش بھی ہوئی۔ جب منور نے مجھے اسکول میں پڑھنے کا کہا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ پڑھنے کا شوق تو مجھے بہت تھا، مگر میں نے تھوڑی بہت ہی تعلیم حاصل کی تھی، جب تک میری پھپھو میرے ساتھ رہیں۔ منور نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ بھلے ہی میں اس کی بیوی تھی، مگر دوبارہ اس نے میرے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔